نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا روزانہ پڑھنے والا رزق اور مال و دولت کی کمی کا شکار کبھی نہیں ہوگا۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کی ایک دعا ہے جو اللہ رب العزت نے قرآن پاک کے اندر ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اگر کوئی انسان کوئی بھی منصب، عہدہ یا رزق چاہتا ہے اور ایسا کہ جو آج تک کسی کو نہیں ملا یا بعد میں کسی کو خاص طور پر وہ مقام و منصب نہیں ملے اور اس کو مل جائے، تو اللہ نے وہ دعا ہمیں قرآن پاک میں سکھائی ہے، اور وہ دعا آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتانے جا رہا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے وہ دعا کی، اللہ نے ان کو ایسا منصب عطا فرمایا، ایسا اقتدار عطا فرمایا اور ایسی دولت، ایسا رزق عطا فرمایا جو بعد میں قیامت تک کسی کو نصیب نہیں ہوگا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام یا دیگر انبیاء کی جو دعائیں قرآن پاک میں ہیں، اگر ہمیں ان کا صحیح طریقے سے ناظرین ادراک ہو جائے اور ہمیں ان دعاؤں کا پڑھنے کا صحیح انداز آ جائے تو یہ دعائیں ہی ہمارے لیے کافی ہے۔ جیسے ہم لوگ ادھر ادھر کے وظیفے پڑھتے ہیں، ایسے الفاظ پڑھتے ہیں جن کا معنی بھی ہمیں نہیں پتہ ہوتا، اور بعض اوقات لوگ ایسی چیزوں کا نام لیتے ہیں کہ آپ ہمیں بتا دیں، ہم اس کے عامل بن جائیں یا اس کو کیسے پڑھیں۔ تو ناظرین، ایسی چیزیں جن کی کوئی سند نہ ہو، ان کو پڑھنا بھی نہیں چاہیے۔ قرآنی الفاظ، انبیاء کی دعائیں اتنی بڑی تعداد میں ہیں، آپ دیکھیں ہر نبی کی دعا قرآن پاک میں اللہ نے ہمیں بتائی ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا بہت ہی زیادہ تاثیر اور طاقت والی ہے، اور یہ دعا اتنی طاقتور ہے کہ اگر ایک بندہ نوکری چاہتا ہے، کوئی ایسی نوکری جو اس کے اسٹیٹس کے مطابق ہے، اس کی تعلیم کے مطابق ہے، اب وہ بندہ تعلیم یافتہ تو ہے لیکن اس کو نوکری چھوٹی مل رہی ہے، لیکن وہ چاہتا ہے کہ مجھے میری تعلیم کے مطابق نوکری مل جائے، تو یہ دعا، یہ وظیفہ حیات بنا لے، اس کو پکا پکڑ لے، انشاءاللہ تھوڑے ہی عرصے میں اسے اللہ تعالیٰ وہ نوکری عطا فرما دیں گے۔ اب ایک بندے کے پاس ہنر ہے، دماغ ہے، وہ بزنس کرنا چاہتا ہے لیکن اس کے پاس اسباب نہیں ہیں، تو انشاءاللہ اللہ اسے وہ اسباب عطا فرما دیں گے کہ ایک بندے کے پاس کاروبار ہے لیکن اس میں ترقی نہیں ہے، آگے نہیں بڑھ رہا، تو اللہ اس کی برکت سے اس کو اتنی ترقی عطا فرمائیں گے۔ یا اس طرح جو ہے انسان کوئی اقتدار چاہتا ہے، اختیارات چاہتا ہے یا کوئی اور معاملات ہیں، تو اللہ اس کے معاملات میں ایسی برکت عطا فرمائے گا کہ جس میں اس کی عزت بھی ہوگی اور بلندی بھی ہوگی۔ یعنی یہ دعا آپ سمجھ لیں کہ سارے مسائل کو حل کرنے کے لیے اللہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ یہ امت محمدیہ پر احسانات ہیں کہ اللہ نے کسی نبی کی امت کو اس طرح عظیم دعائیں نہیں دی جو نبیوں نے اللہ سے مانگی اور اللہ تعالیٰ نے انہیں فوراً مقبول فرما کر وہ چیز انہیں عطا فرما دی، گویا وہ اس میں اعظم ہو گیا اور وہ نبیوں کی خاص دعائیں ہو گئی۔ اب آپ جیسے میرے پاس آئے ہیں، مجھے آپ پوچھیں گے ہمیں وہ خاص وظیفہ بتا دیں، بڑے بڑے عامل آتے ہیں، بڑے بڑے لوگ آتے ہیں، اہل علم علامہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں وہ وظیفہ بتا دیں جو آپ خاص طور پہ کرتے ہیں، اور آپ ہر طرف آگے ماشاءاللہ بڑھتے جا رہے ہیں، تو یہ آپ ہمیں خاص وظیفہ بتا دیں۔ لوگ ہم سے پوچھنے یا اس طرح کسی اور بزرگ کے پاس جاتے ہیں، ان سے پوچھنے کے لیے ہر انسان تگ و دو میں رہتا ہے۔ ناظرین، اللہ کا قرآن کھولیں، آپ کو کائنات کی سب سے عظیم ہستیاں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی دعائیں مل جائیں گی، لیکن اصل میں کمزوری کہاں پر ہے کہ ہم قرآن پاک پر غور نہیں کرتے۔ اللہ قرآن پاک میں کہتا ہے کہ تم قرآن میں تدبر کیوں نہیں کرتے؟ اب یہ قرآن پاک ایسی تدبر والی چیز ہے کہ اگر آپ ساری زندگی قرآن پاک کے علم پر مہارت حاصل کر لیں تو امام راضی رحمۃ اللہ علیہ جیسا بندہ جو تفسیر کا ایک بہت بڑا پہاڑ ہے، اللہ نے مہارت دی ہے، وہ اتنی کتابیں لکھ دی تفسیر پہ، لیکن آپ فرماتے ہیں کہ میں جب قرآن کھولتا ہوں مجھے نیا علم نکل آتا ہے، نئی چیز مجھے مل جاتی ہے، تو آپ اور میں تو جانتے ہی کچھ نہیں ہیں، ہمیں تو ناظرین آتا ہی کچھ نہیں ہے، تو ہم قرآن کھولتے بھی نہیں ہیں کہ ہمیں قرآن سے کوئی فہم حاصل ہو جائے۔ الحمدللہ میں نے اسی لیے قرآن پاک کی آیات اور ان کا ترجمہ اور اس کا وظیفہ یہ الحمدللہ بتانا شروع کیا، اور ہم اس پر مضبوطی سے کاربند ہوئے۔
کہ صرف لوگوں کو اللہ کے قرآن سے جوڑنا ہے، قرآن کا فہم حاصل کرنا ہے۔ اس قرآن فہمی کا یہ فائدہ ہوا کہ اب بہت بڑا طبقہ ہے جو لاکھوں کی تعداد میں ہے، جو قرآن پاک سے جڑ گیا ہے اور قرآن پاک کے ترجمے کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے۔ اب آپ دیکھیے، یہ ایک دعا ہے جو حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ہے، اور ایک آیت جو بندہ سیکھ لیتا ہے بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 1000 نوافل کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ ایک چھوٹی سی آیت ہے، دعا اتنی مضبوط ہے کہ یہ دعا پڑھنے والا کبھی محروم ہی نہیں ہوتا۔ آپ اس کو اگر یقین کے ساتھ پڑھیں گے، اور دو چیزیں لازمی ہیں، ایک یقین ہو جو چیز آپ پڑھ رہے ہیں کہ میرا اس سے کام ہو جائے گا، اور دوسرا یقین ہو کہ جس کی بات ہے وہ سچا ہے، اس پہ مجھے بہت اعتماد ہے۔ تو اب یہ بات کس کی ہو رہی ہے؟ ناظرین، اللہ کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کا اللہ پر یقین مضبوط ہونا چاہیے، دوسرا کلام اللہ پہ یقین مضبوط ہونا چاہیے کہ میرا مسئلہ اس سے حل ہوگا، انشاءاللہ آپ کا کام فوراً ہو جائے گا۔ جب آپ دونوں چیزوں میں ڈاواں ڈول ہوں گے، آپ دیکھیں بت کے آگے جا کر ہندو مانگتا ہے، اس کا بھی کام ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کرتا کون ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے، لیکن چونکہ اس کا یقین ہوتا ہے کہ یہ بت کرے گا۔ آپ کسی باطل کے پاس، کسی بدعتی کے پاس، کسی غلط عقیدے والے کے پاس جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں جی میرا یہ کام ہو گیا۔ اصل میں اللہ فرماتا ہے، اور حدیث قدسی ہے، کہ میں بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میرا زمین سے مسئلہ حل ہوگا، زمین سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ وہ کہتا ہے میرا فلاں کافر سے مسئلہ حل ہوگا، مسئلہ وہاں سے حل ہو جاتا ہے، لیکن اس کی سوچ اور فکر اس کا عقیدہ آخرت خراب کر دیتی ہے، اس کی آخرت برباد ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یاد رکھیے کہ آپ یقین اس پہ یہ رکھ کر پڑھیں۔ ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام سے ایک مرتبہ یہ ہوا کہ انہوں نے کسی مسئلے میں انشاءاللہ نہیں بولا، تو اس پر ان کو جو تھوڑی سی افسوس ہوا کہ میں نے بہت بڑا گناہ کر دیا ہے، اب آپ اور میں انشاءاللہ بولے ہی نہ، ہمارے تو ذہنوں میں نہیں ہوتا، ہمارے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہیں، وہ جو اللہ کی برگزیدہ ہستیاں ہیں، ان کے نزدیک وہ بڑے گناہ ہوتے ہیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ نبی اور حضرت داؤد علیہ السلام کے فرزند ارجمند ہیں۔ والد کے انتقال کے بعد کم عمری میں ہی تخت نشین ہو گئے، اور آپ علیہ السلام کا سلسلہ نسب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ابن ماجہ میں ایک حدیث ہے کہ رسول علیہ السلام نے فرمایا، سلمان بن داؤد کی والدہ نے ایک دفعہ نصیحت فرمائی، بیٹا رات بھر سوتے ہی نہ رہا کرو، اس لیے کہ رات کے اکثر حصے کو نیند میں گزارنا انسان کے قیامت کے دن اعمال خیر سے محتاج بنا دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو بہت سے معجزات عطا کیے کہ ایسی عظیم بادشاہت جو ان سے پہلے کسی کو نصیب نہ ہوئی اور نہ ہی ان کے بعد کسی کو میسر آئے گی۔ انسانوں کے علاوہ جنوں اور شیاطین کو ان کے تابع کر دیا، ہر طرح کے جانوروں کو نہ صرف آپ علیہ السلام کا فرما بردار کیا بلکہ ان کی بولیاں سمجھنے اور بولنے کی صلاحیت بھی عطا فرما دی۔ ہوا کو آپ کے لیے مسخر کر دیا کہ آپ علیہ السلام 1 ماہ کی مسافت صبح اور شام میں طے کر لیا کرتے تھے۔ ان کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کے چشمے جاری کر دیے۔ قرآن مجید کی 7 سورتوں میں 16 مقامات پر حضرت سلیمان علیہ السلام کا ذکر ملتا ہے۔ ناظرین محترم، حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے علم و حکمت، فہم و فراست، ذہانت اور بے پناہ قوت فیصلہ سے نوازا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت داؤد علیہ السلام کے دربار میں 2 افراد ایک مقدمہ لے کر حاضر ہوئے۔ ان میں ایک بکری والا تھا اور دوسرا کسان تھا۔ کسان نے دعویٰ کیا کہ اس شخص کی بکریوں نے میرے کھیت میں گھس کر اسے تباہ و برباد کر ڈالا ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اپنے علم اور تجربے کے پیش نظر فیصلہ دیا کہ کھیتی کا نقصان بکریوں کے ریوڑ کی قیمت کی برابر ہے، لہٰذا بکریوں کا پورا ریوڑ بطور تاوان مدعی کو دے دیا جائے۔ فریقین عدالت سے باہر نکلے تو دروازے پر نوعمر حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی۔ انہوں نے مقدمے کے بارے میں دریافت کیا اور فیصلہ سن کر دونوں کو لے کر والد محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور گزارش کی کہ اگر اجازت ہو تو اس فیصلے سے متعلق اپنی رائے پیش کروں، اور اجازت ملنے پر حضرت سلیمان علیہ السلام بولے، آپ بکریاں تو کھیت والے کو دے دیں تاکہ وہ ان سے بھرپور فائدہ اٹھاتا رہے، اور کھیت کی زمین بکریوں والے کے سپرد کر دیں کہ وہ اس میں کاشت کر کے کھیت کو اس حالت میں لے آئے جیسا بکریوں کے چرنے سے پہلے تھا، پھر کھیت واپس کسان کو دے دیں اور بکریاں بکری والے کو دے دیں۔
ناظرین، حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ حضرت داؤد علیہ السلام کو بہت پسند آیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالی ہے، اور داؤد اور سلیمان کو یاد کیجئے جب کہ وہ کھیت کے معاملے میں فیصلہ کر رہے تھے کہ کچھ لوگوں کی بکریاں رات کو چر گئی تھیں اور ہم ان کے فیصلے میں موجود تھے اور ہم نے ان کا صحیح فیصلہ سلیمان کو سمجھا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اے میرے پروردگار، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی بادشاہت عطا کر جو میرے بعد کسی کو بھی میسر نہ آئے، بے شک تو بڑا عطا فرمانے والا ہے۔ ناظرین، یہاں حضرت سلیمان علیہ السلام کی یہ دعا اللہ کے دین کے غلبے کے لیے تھی، چنانچہ اللہ عز و جل نے دعا قبول فرمائی اور انہیں عظیم الشان حکومت عطا فرمائی۔ آپ ہفتے اقلیم کے بادشاہ تھے اور دنیا کی ہر شے آپ کی مطیع اور فرما بردار تھی۔ ہوا کو حکم دیتے تو وہ مہینوں کا سفر گھنٹوں میں طے کر دیتی، چرند پرند ہر حکم کی تابع داری کے لیے حاضر ہوتے، سرکش جنات ہر وقت ہاتھ باندھے احکامات کی بجا آوری کے لیے تیار رہتے اور شیاطین زنجیروں میں جکڑے رہتے۔ سورۃ الانبیاء میں ارشاد ہوتا ہے، اور ہم نے تیز ہوا سلیمان کے تابع کر دی جو ان کے حکم سے اس ملک میں چلتی تھی جس میں ہم نے برکت دی تھی، یعنی ملک شام، اور ہم ہر چیز سے باخبر ہیں۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہوا کے مسخر کرنے کا واقعہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اس وقت پیش آیا جب آپ علیہ السلام اپنے لشکری گھوڑوں کے معائنے میں مصروف تھے۔ اسی اثناء میں آپ کی عصر کی نماز فوت ہو گئی۔ چونکہ اس غفلت کا سبب گھوڑے بنے تھے، لہٰذا انہوں نے اپنے خوبصورت اور بیش بہا گھوڑوں کو ذبح کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے جب اپنی سواری کے جانور قربان کر دیے تو اللہ نے انہیں اس سے بہتر سواری عطا فرما دی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان گھوڑوں کا واقعہ قرآن کریم میں بھی درج ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، ہم نے سلیمان کے لیے ہوا کو مسخر کر دیا کہ صبح کی منزل مہینے بھر کی ہوتی تھی اور شام کی منزل بھی، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام مع اعیان سلطنت اور لشکر تخت پر بیٹھ جاتے اور جدھر آپ علیہ السلام کا حکم ہوتا ہوائیں اسے اتنی رفتار سے لے جاتی کہ ایک مہینے جتنی مسافت صبح سے دوپہر تک کی ایک منزل میں طے ہو جاتی، اور پھر اسی طرح ایک مہینے کی مسافت دوپہر سے رات تک میں، یعنی اس طرح ایک دن میں 2 مہینوں کی مسافت طے ہو جاتی۔ ابن ابی حاتم نے حضرت سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ تخت سلیمانی پر 6 لاکھ کرسیاں رکھی جاتی تھیں جن پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ اہل ایمان انسان اور ان کے پیچھے اہل ایمان جنات بیٹھتے۔ پھر پرندوں کو حکم ہوتا کہ وہ تخت پر سایہ کر لیں تاکہ آفتاب کی تپش سے تکلیف نہ ہو۔ ہوا اس عظیم الشان تخت کو اٹھا کر جہاں کا حکم ہوتا وہاں پہنچا دیتی، اور بعض روایات میں ہے کہ اس ہوائی سفر کے وقت پورے راستے حضرت سلیمان علیہ السلام سر جھکائے اللہ کے ذکر اور شکر میں مشغول رہتے۔ تو ناظرین، آج کے وظیفے کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ بہن بھائیوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جن جن بہن بھائیوں نے اپنا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں دعا کرنے کا کہا تھا، ان سب کا نام لے کر خصوصی اجتماعی دعا میں ان کے لیے خاص طور پر دعا کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو درپیش تمام مشکلات، تمام مسائل حل فرمائے اور ان سب کی تمام جائز حاجات اور خواہشات پوری فرمائے۔ اور آپ میں سے جو بہن بھائی چاہتے ہیں کہ ان کے لیے بھی ہم اجتماعی خصوصی دعا کروائیں تو وہ اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے۔ انشاءاللہ ان سب کے لیے خصوصی اجتماعی دعا کروائی جائے گی کہ اللہ ان سب کے بھی مسائل حل فرمائے اور ان سب کی تمام نیک جائز حاجات پوری فرمائے۔ تو اپنا نام کمنٹ باکس میں لکھ دیجئے، انشاءاللہ آپ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی۔ تو ناظرین، اب چلتے ہیں وظیفے کی جانب کہ اگر کوئی بھی شخص امیر ہونا چاہتا ہے تو یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی دعا ایک دن میں ضرور پڑھا کرے، جتنی بار پڑھے وہ دولت کا بادشاہ بن جائے گا۔ آپ کوئی اپنی ترقی چاہتے ہیں، جاب چاہتے ہیں، رزق میں ترقی چاہتے ہیں، دنیا کی کوئی بھی خواہش آپ کی ہے جو آپ بیان بھی نہیں کر سکتے، تو آپ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے۔ روزانہ اس کو 70 بار پڑھیں، زیادہ پڑھ سکتے ہیں تو بہت بہتر ہے، لیکن 70 مرتبہ کم سے کم پڑھیں، اور انشاءاللہ عز و جل اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت سے جو مانگ رہے ہیں وہ دے گا۔ اس کو کوشش کریں 1 مہینہ پورا پڑھیں، ورنہ زیادہ دن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ چھوٹی سی دعا ہے ناظرین، انشاءاللہ جتنی مرتبہ پڑھیں گے اتنی زیادہ برکتیں اور اتنی جلد برکتیں آپ کو انشاءاللہ ملیں گی۔ سورۃ الصاد کی آیت نمبر 35 ہے۔ آپ کی آسانی اور درست تلفظ کے لیے ایک مرتبہ میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ قال رب اغفر لی وہب لی ملکا لا ينبغی لأحد من بعدی
انکا انت الوہاب۔ اور اس کا ترجمہ ہے، کہا اے میرے رب مجھے معاف کر اور مجھے ایسی حکومت عنایت فرما کہ کسی کو میرے بعد شایع نہ ہو، بے شک تو بہت بڑا عنایت کرنے والا ہے۔ تو ناظرین، اتنی مختصر سی دعا ہے، اسے 70 مرتبہ روزانہ پڑھنے کی عادت بنا لیجئے۔ انشاءاللہ آپ کی کوئی ایسی خواہش نہیں جو اللہ کے فضل و کرم سے پوری نہ ہو سکے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گزشتہ شب میں عبادت میں مصروف تھا کہ ایک سرکش جن نے بہت کوشش کی کہ مجھے نماز سے بھٹکا دے۔ اللہ کی مہربانی سے میں نے اس پر قابو پا لیا اور پکڑ کر چاہا کہ اسے مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دوں تاکہ تم سب اسے دن میں آ کر دیکھ سکو۔ معاً مجھے سلیمان کی دعا یاد آ گئی کہ جس میں انہوں نے خدا سے درخواست کی تھی کہ مجھے ایسی حکومت عطا کر جو مجھ سے پہلے اور بعد کسی کو نہ عطا کی گئی ہو، اور یہ خیال آتے ہی میں نے اسے لعنت ملامت کر کے چھوڑ دیا۔ تو ناظرین، آپ بھی اس دعا کو اپنا وظیفہ بنا لیجئے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا اللہ پاک قبول فرمائے گا، ہر جائز حاجت آپ کی قبول فرمائے گا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، جو نہ مانگ سکے وہ بھی عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔